عاملوں بنو. اگر عالم اور طالب نہیں بنتے تو سامع بنو. یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو. ان دونوں میں سے کوئی نہیں بنتے تو سامع عالم کی بات سننے والے بن جاؤ، نجات پا جاؤ گے. اس کے سوا تیسری بات آپ فرماتے ہیں اس کے بعد جو بات ہوگی وہ تو ہلاک کرنے والی ہوگی. اسی لیے صحابہ کرام ان کو اس بات کا علم تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں صدیق اکبر سے کہا گا صدیق اکبر آپ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، عمر بھی نبی پاک کے ساتھ رہتے تھے، عثمان غنی بھی رسول پاک کے ساتھ رہتے تھے، لیکن جتنی حدیثیں ابو ہریرہ نے روایت کی اتنی کسی اور نے نہ کی. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ہم رات کو اپنے گھر سجایا کرتے تھے، وہ دن رات رسول پاک کے ساتھ رہا کرتے تھے. اور دوسری نبی پاک نے ابو ہریرہ کو دعا دی تھی، اللہ نے اس کا حافظہ ایسا کر دیا تھا جو ایک بار سن لیتا تھا کبھی بھولتا نہیں تھا. وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اتنا بڑا رتبہ تھا، عرض کرتے ہیں آقا میں جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اپنی جھولی کو پھیلا دو. ابو ہریرہ آگے بڑھ کر اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں. دوسری حدیث پاک میں آتا ہے اپنی چادر کو پھیلا دو. آپ چادر کو پھیلاتے ہیں، نبی پاک اس طرح سے چلو بھر کے اس میں ڈالتے ہیں. سبحان اللہ. اس دن کے بعد سیدھا ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ جو چلو بھر کے نبی پاک نے دیا، خدا کی قسم ایک بات میں نے بات سنی وہ کبھی نہ بھولی. جن کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا حدیث پاک میں آتا ہے مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، مدینہ منورہ کے بازار میں جاتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں میرے اعلان کو سنو. وہ کون سا دور تھا سنتے جائیے، مفلسی کا دور تھا، یہ غربت کا دور تھا، نہ کھانے کو ملتا تھا نہ پہننے کو ملتا تھا. صحابہ کرام کا حال سنو میرے بھائی. فرماتے جب ہم نماز پڑھتے عورتیں ہمارے پیچھے ہوتی، سجدے میں ہم ننگے ہو جاتے تھے، کپڑا چھوٹا ہوتا تھا سجدہ کرتے تھے، پیچھے سے ننگے ہو جاتے تھے. تو نبی پاک نے فرمایا اتنی دیر تک عورتیں سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے کھڑے کے اپنے کپڑوں کو درست نہ کر لیں. غربت میں پھر سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہم اجابت کرتے تھے. اجابت میں جس طرح بھیڑ بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں، ایک دو مینگنی نکلتی تھی، لوگ ہنسنے لگے. کہا ابو ہریرہ تم مینگنیاں کیوں کرتے تھے؟ فرمایا جب کھانے کو کچھ نہ ملے گٹھلیاں پیس پیس کے پانی سے پھانکے تو پھر کیا ہوگا؟ اجابت میں گٹھلیاں نکلے گی تو اس سے تو یہ مینگنی بنے گی، اجابت کہاں ہوگی؟ اتنے مشکل دور میں جب نہ کھانے کو نہ پہننے کو نہ کوئی اور اساس کی چیز، حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، مدینہ منورہ کے بازار میں چلے جاتے ہیں، کہتے لوگوں میرے اعلان کو سنو. لوگ متوجہ ہو گئے. فرمایا مسجد نبوی میں نبی پاک اپنی میراث تقسیم کر رہے ہیں، میں اعلان کرتا ہوں تاکہ تم بھی اس میں کچھ حصہ لے لو. صحابہ کرام جن کے پاس نہ پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو چیز، بھاگے مسجد نبوی کی طرف. وہاں پہنچے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، دیکھا کچھ صحابہ کرام قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی رسول پاک کی حدیث پاک کا درس لے رہے ہیں، کوئی سن رہے ہیں، کوئی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، کوئی اللہ کے محبوب کا دین تحریر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ بھی ساتھ جا بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھے کہ شاید ابھی کوئی میراث تقسیم ہوگی تو ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، ایک وقت کی روٹی ہو جائے گی. جب دیکھا وہ سارے اپنے اللہ کے ذکر میں، قرآن پاک پڑھنے میں، نبی پاک کی حدیث پاک کا درس لینے میں مشغول ہے. کچھ درس دے رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، کوئی سنا رہے ہیں، کوئی سن رہے ہیں.
آخر اٹھ کے مسجد نبوی سے باہر نکلے، پڑھے حدیث پاک، جیسی باہر نکلے سیدنا ابو ہریرہ اعلان کر کے واپس آنے کا، ابو ہریرہ تم نے ہم سے جھوٹ بولا۔ کہا کیا؟ کہا تم نے کہا تھا مسجد نبوی میں رسول پاک کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جا کے تم بھی لے لو، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہاں تو قرآن پاک کا درس ہو رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، یا حدیث پاک سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا اللہ کی قسم میرے نبی پاک کی میراث تو یہی ہے۔ میں نے کہا تم بھی جب اس میں حصہ لے لو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ دین کا علم کیا علم ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد بندہ رب کے قرب سے نواز دیا جاتا ہے، اللہ کی معرفت پا لیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابیوں، وہ اللہ کے دین کا عالم جو رب کی محبت کا درس دیتا ہے، اللہ کے قرب کا درس دیتا ہے، جو مرنے کی تیاری کا درس دیتا ہے، جو قبر کو سنوارنے کا درس دیتا ہے، جو حشر میں کامیابی کا درس دیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اس کی زیارت بھی باعث ثواب ہے۔ رب کے محبوب نے فرمایا تمہیں بتاؤں ان کی عظمت کیا اس کی اچھا فرمائے۔ رسول پاک نے فرمایا آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، زمین کے فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بلوں میں چونٹیاں بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اس لیے رسول پاک نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے دین کا علم حاصل کرنے والے پر ایک درہم خرچ کیا، ایک درہم، رب کے محبوب فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور اس کو وہ صدقہ کرے، اس سے بھی اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے جس نے علم حاصل کرنے والے پر ایک درہم خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا درس، خدا کی معرفت کا درس ہے، اس کو باز نشین کرنے میں کئی لوگ عالم ہوں گے لیکن خدا کی قسم ان کا علم اس کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میرے لیے کیا لایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے دین کا علم پڑھا پڑھایا۔ رب کہے گا تو شہرت چاہتا تھا، نام و نمود چاہتا تھا، لوگ نے خوب تیرے چرچے کیے، بڑا عالم ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے۔ آقا فرماتے اللہ جواب دے گا تو اس چیز کا طالب تھا، تیری شہرت ہو، لوگ تجھے عزت دیں، تجھے مقام دیں، وہ تجھے مل گیا، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتوں پکڑو اس کو اندھے منہ جہنم میں ڈال دو۔ رب کے محبوب فرماتے دوسرا بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، رب کہے گا بندے کیا لائے؟ یا اللہ میں شہید ہوں، میں نے جان قربان کی، اپنا خون بہایا، کفر سے لڑا۔ آقا فرماتے اللہ جواب دے گا تو چاہتا تھا تیری بہادری کے ڈنکے بجے، تیری شہرت ہو، تیری تغمے مل گئے، شہرت ہو گئی، نام و نمود ہو گئی، لوگوں میں چرچے ہو گئے، جس کا تو طالب تھا تجھے مل گیا، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتوں اسے پکڑو، اس کو بھی جہنم میں دھونس دو۔ نبی پاک فرماتے قرآن پاک کا حافظ آئے گا، اللہ پوچھے گا بندے کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا، قرآن پاک کو سینے میں جگہ دی تھی۔ اللہ جواب دے گا میرے بندے تو چاہتا تھا لوگ تجھے حافظ سمجھ کے تعظیم دے، لوگوں نے تعظیم دی، تو چاہتا تھا قرآن پاک کا حافظ سمجھ کے تجھ کو عزت دے، لوگوں نے عزت دی، جو تو دنیا میں طالب تھا وہ تجھے عطا کر دیا گیا، میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتے اس کو بھی جہنم میں دھونس دو۔ کیا معلوم چلا عالم بھی بن جائے، حافظ بھی بن جائے، شہید بھی ہو جائے، اگر اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی نہ ہو، یہ عمل بھی منہ پہ مار دیے جائیں گے،
نجات کا ذریعہ نہ بن گئے۔ جو شروع میں عرض کی گئی، یہ دل جو عمل کرے یہ اللہ کے لیے عمل ہو جائیں، یہ رب کی رضا کے لیے ہو جائیں، خدا